فبأي آلاء ربكما تكذبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنین۔ جس وقت یہودیوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ آپ کی اوپر جو وحی آتی ہے یہ وحی کون لے کے آتا ہے، یہ وحی کون لے کے آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ میرے اوپر جو وحی آتی ہے یہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں۔ نہیں بات ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سنا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل تو وہ فرشتہ ہے جس نے ہمارے اوپر عذاب نازل کیا، جس نے بستیوں کو پلٹ دیا، ہماری قوموں پہ جب عذاب آیا تو جبرائیل کے ذریعے سے آیا اللہ کے حکم سے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا قل من کان عدوا لجبریل، تو انہوں نے کیا کہا کہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، نعوذ باللہ، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، یہودیوں نے یہ کہا۔ تو فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، ان لوگوں سے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ نزلہ، کہ وہ اللہ رب العالمین کی آیات نازل کرتا ہے، علی قلبک، میرے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اللہ رب العالمین کی آیات اپنے بندے کے دل پر ظاہر کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ وحی نازل ہونے کی کنڈیشن ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں سخت سردی کے زمانے میں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا اور وہ شدت وحی کی شدت تھی۔ فرمایا جب اللہ کے نبی پہ وحی نازل ہوتی تو فرمایا اس وقت اگر اللہ کے نبی اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی مارے بوجھ سے بیٹھ جاتی۔ ایک صحابہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے کان پہ سر رکھ کے آرام فرما تھے کہ اسی سلسلے میں وحی نازل ہوئی تو قریب تھا کہ میرا پیر ٹوٹ جاتا، وحی کی شدت سے۔ اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابہ ہیں جس کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی پر وحی دے کر کبھی کبھی آیا کرتے، دحیہ کلبی کی شکل اختیار اللہ کے حکم سے باذن اللہ۔ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، فرمایا یہ وہ وحی ہے جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو گزشتہ ہیں، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، وہدی، اور یہ کتاب یعنی قرآن کریم ہدایت ہے، وبشریٰ، اور خوشخبری سنانے والی ہے، للمؤمنین، ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان لے کے آئے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت کی بشارتیں ہیں۔ اور فرمایا من کان عدوا للہ، جس نے دشمنی اختیار کی اللہ سے، سنیں بڑے زبردست ہے، وملائکتہ، اس کے فرشتوں سے، اور رسولہ، اس کے رسولوں سے، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام سے، میکائیل علیہ السلام سے، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ خود ایسے لوگوں کا دشمن ہے۔ اب آپ جب آیت پہ غور کریں، اوپر فرمایا گیا قل من کان عدوا لجبریل، جس نے دشمنی اختیار کی، جبریل کو دشمن سمجھا، اور یہاں جبرائیل علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، اور یہاں دشمنی کے اندر اللہ کو بھی شامل کیا، ملائکہ بھی، رسول بھی، جبریل بھی، میکائیل بھی۔ صحیح نہیں بات، اوپر جبرائیل علیہ السلام کی بات چل رہی،
علماء کرام نے بڑی بہترین اس کی بات یہ لکھی ہے تفسیر کے اندر کہ فرمایا کہ جو شخص ایک فرشتے سے بغض رکھے گا، جو شخص ایک نبی سے بغض رکھے گا، گویا کہ وہ سارے فرشتوں سے بغض رکھے گا، گویا کہ وہ اللہ سے بغض رکھے گا، گویا کہ وہ اللہ کے رسولوں سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب میں میکائیل کو تو مانتا ہوں لیکن جبرائیل کو نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ کو تو مانتا ہوں لیکن موسیٰ اور اللہ کے نبی کو نہیں مانتا۔ تو ہر ایک نبی کو اللہ کا نبی ماننا، من تسلیم کرنا، جی سر یہ اس آیت کے اندر بتایا گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، فرمایا ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ علی حرب، فرمایا جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھے۔ اس لیے اللہ والوں کو کبھی نہیں ستانا چاہیے، کسی کو بھی مت ستاؤ، لیکن خصوصاً اللہ والوں کا خاص طور سے دھیان رکھا جائے، ان کو کوئی زیادہ ان کی بدعا سے بچا جائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، فرمایا تحقیق کہ ہم نے نازل کیا ہے اے نبی جی آپ پر آیات بینات، واضح نشانیاں، واضح دلیلیں، واضح آیات قرآن کریم کی ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہیں۔ وما یکفر بها الا الفاسقون، فرمایا ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کریم کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو گنہگار ہیں۔ ایمان والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو تسلیم کر لینے والا کبھی بھی قرآن کریم کا انکار نہیں کرے گا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلمان نے یہ حرکت کر دی، نعوذ باللہ، فلاں نے یہ کر دی، فلاں نے یہ کر دی اسلام کے خلاف، کہ فلاں نے یہ معاملہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ وہ ایمان والا پہلے سے ہی نہیں تھا۔ اگر واقعی ایمان والا ہوتا اور واقعی اس کے دل میں قرآن و حدیث ہوتا تو وہ ایسی حرکت نہیں کرتا۔ ایمان اور اسلام کی شان میں گستاخی وہ کبھی نہیں کرتا، ایمان اس کے دل میں تھا ہی نہیں، وہ پہلے سے ہی ایمان والا نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ کی آیات کا انکار صرف فاسق لوگ کرتے ہیں، ایک ایمان والا تو ایک ایک آیت پہ ایمان لے کے آتا ہے۔ فرمایا اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، فرمایا جب ان یہودیوں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی عہد لیا، عہد و پیمان لیا، پیچھے آ چکا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پیچھے آیا تھا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، آپس میں ایک دوسرے کو ستاؤ گے نہیں، ایک دوسرے کی مدد کرو گے، ایک دوسرے کے گھروں سے نکالو گے نہیں۔ فرمایا اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب ان یہودیوں نے کچھ عہد لیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان کے ایک فریق نے اس عہد کو توڑ ڈالا۔ نبذ معنی پھینکنا، توڑنا، عہد شکنی کرنا۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، فرمایا اذا حدث کذب، پہلی نشانی ارشاد فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آگے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلاف۔ سب سے زیادہ اکثر و بیشتر جو جھوٹ میں استعمال ہوتا ہے وہ موبائل جو ہے جھوٹ کی مشین بنی ہوئی، ہوتے گھر میں ہیں اور بتاتے ہیں کہ بدوارے میں ہیں، اتوارے میں ہیں، کیا جناب آپ نے ایسا ابھی گھر پہ نہیں ہے، حالانکہ گھر میں سے ہی بات کر رہا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے بندوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تم کہاں ہو، کہاں کا بتایا ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر ہم نے موبائل پہ زبان سے نہیں بولا، موبائل پہ ہم نے لکھ کے سینڈ کر دیا واٹس ایپ پہ، یہ سامنے گھر پہ نہیں ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہاں یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے۔ ہم زبان تو تھوڑی بولا، لکھ کے کہا ہے ہم تو گھر پہ ہی، جھوٹ ہے آدمی۔ تو عزیز ساتھی، فرمایا 3 نشانیاں منافق کی، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کر دے، امانت میں خیانت۔
اور ایک اور علامت فرمائی ایک دوسری حدیث کے اندر وَإِذَا تَخَاصَمَا تَفَاجَرَا، جب لڑائی ہو تو گالی گلوچ اختیار کرے. ہر آدمی اپنے نفس پہ غور کرے. اس کے اندر منافق کی علامت نشانیوں میں سے کتنی نشانی ہے کہ بات بات میں بھی گالی تو نہیں بکتا، بات بات میں بھی تو جھوٹ نہیں کہتا، کتنے وعدے کر کے وعدہ خلافی میں کر چکا ہوں. ہاں عزیز صاحب، امانت میں خیانت تو نہیں کرتا. ان حرکتوں سے بچنا چاہیے تاکہ نبی نے منافق کی علامت بتائی. تو فرمایا انہوں نے عہد کو توڑ دیا. وَلَأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے. ایمان والے قرآن نے کہا قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، جگہ جگہ کہ اکثر و بیشتر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی حق کو ماننے والے کم ہوتے ہیں. ہاں جی سر، اور ناحق کو ماننے والے بڑھ لگی. آپ دیکھیں نا شیطانیت کو دیکھیں آپ، مجموع میں کیسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں. فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم رسول من عند اللہ، فرمایا جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا مصدق لما معهم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، فرمایا کہ وہ رسول جو کتاب لے کے آیا، وہ کتاب لے کے آیا جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب کے اندر سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا. نبذ کا لفظ ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم، آگے فرمایا اس طرح پھینکا کہ اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. وراء ظہور کہتے ہیں پیٹھ کو، ظہر کی جمع ظہور، اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی انہوں نے تورات پیٹھ کے پیچھے نہیں پھینکی تھی، انجیل پیٹھ کے پیچھے نہیں پھینکی، بلکہ لکھا ہے کہ یہودی تورات کی اتنی عظمت کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ اس کو ریشم کے غلاف میں سونے چاندی کی پرت جما کے اس کو رکھتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے. لیکن یہاں قرآن کے اندر پھینک دیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا مختصر آسان الفاظ میں انہوں نے تورات کے ساتھ وہی کچھ کیا جو ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کہ گھر میں رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ بس صرف گھر میں برکت کے طور پہ رکھا ہے. جب گھر میں خیر و برکت آئے گی، تلاوت نہیں، تلاوت کبھی نہیں کی. اس کو سمجھا کبھی نہیں، اس پہ غور کرا، غور کبھی نہیں کی. سمجھا نہیں پتا کیا ورا سوری غور کر انہوں نے پھینکا نہیں تھا، بلکہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پر عمل نہیں کرنا، ہاں اللہ کی کتاب پہ منوعن ایمان نہیں لانا، گویا کہ اس کو پھینک دینے کی طرح ہے. عزیز صاحب، ہاں جہاں قرآن کریم کی عظمت ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک ایک حکم پر عمل اثر ہے. ہاں عمل اثر ہے. اس لیے ہم اور آپ بھی نیت کریں کہ قرآن کریم جو ہم کو حکم دے رہا ہے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. ہاں صرف برکت کی کتاب سمجھ کے گھروں میں نہیں رکھیں گے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے.